الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں اپنی طرف سے آپ تمامی حضرات کو یوم آزادی کی خوب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم حضرات، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہندوستان کے لوگوں نے یوم آزادی خوب شان و شوکت کے ساتھ منائی۔ اسی تاریخ کو ہمارا ملک برسوں کے غلامی کے بعد آزاد ہوا تھا۔ یہ بات یاد رکھے کہ یوم آزادی یہ ہندوستان کے تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم پہلو ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، جسے نہیں بھلایا جا سکتا۔ دیکھیں، جب سے ہمارا وطن ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے، تب سے لے کر آج تک لوگ بڑے دھوم دھام سے جشن آزادی مناتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل مناتے رہیں گے۔ اور اس دن مجاہدین کے قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ شاید کبھی بھی ہم نے اس تعلق سے نہیں سوچا۔ ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کن کن علماء اکرام نے جنگ آزادی کے اندر قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ آج غیروں کا نام تو بڑے شان و شوکت سے لیا جاتا ہے اور ان کی قربانی کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے ان علماء اہل سنت کا نام تک نہیں لیا جاتا، جنہوں نے اپنے ملک کے لیے، جنہوں نے اپنے وطن کے لیے، جنہوں نے اپنے دیش کے لیے صرف اپنے مال و دولت ہی نہیں بلکہ اپنے جان کی قربانی پیش کی۔ مسلمانوں نے اپنے وطن کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی ہے، اور جب ہندوستان پر انگریز مسلط ہوا، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے وہ بیان سے باہر ہے۔ دیکھیں، ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہر قوم جد و جہد میں مشغول تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پہل کون کرے گا؟ تو اس وقت دہلی کے جامع مسجد سے انگریزوں سے جہاد کرنے کے لیے جس ذات نے پہلا فتویٰ دیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ قائد اہل سنت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے وطن کے لیے قربانیاں پیش کی۔ دیکھیں، جب انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہوا، اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ
لوگوں کو جمع کر کر کے جہاد کے لیے ابھارتے تھے۔ اور جب علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر خطبہ دیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ قوم کے اندر جو جذبہ سویا ہوا تھا وہ بیدار ہو گیا، اور ایسی تقریر فرمائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے 90,000 لوگ انگریزوں سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جذبہ لوگوں کے اندر کس نے ابھارا؟ وہ ذات کون تھی؟ تو وہ ذات علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی۔ یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا اقتدار۔ یہی نہیں، علامہ سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے ملک کے خاطر اپنے جان کی قربانی پیش کی۔ جب ان کو انگریزوں نے پھانسی کی سزا دی تو اس وقت آپ کے لبوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر تھا، اور آپ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ علامہ سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملک کے خاطر اپنی جان دے دی اور وطن سے محبت کا اظہار کیا، اور بھی بے شمار علماء کرام نے قربانیاں دی۔ تو ان علماء کرام کی قربانیوں کو نہ بھولا جائے، بلکہ ان علماء کرام کی قربانی کو بھی یاد کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے۔